السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل پر، لے کر بیان حاضر ہوں مولانا قاری انیب ملتانی صاحب کا۔ دوستو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، بہت عظیم نبی، قرآن کریم میں جن کے نام سے پوری سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی مالک کائنات نے۔ اللہ کا پاک پیغمبر صبح کو اٹھتے ہیں، بازار جاتے ہیں، بستی بستی جاتے ہیں، اور ان کو جا جا کر ہر وقت یہی بتاتے ہیں، یا قوم، او میری قوم، او برادری، او خاندان کے لوگوں، او شہر نینوا موصل کے لوگوں، او میں تمہاری طرف نبی بن کر آیا، میرا ایک پیغام سنو، اعبدوا اللہ۔ میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا، ایک خبر دینے آیا، ایک ہدایت کرنے تمہیں آیا، ایک اطلاع دینے تمہیں آیا۔ وہ میری اطلاع یہ ہے، اعبدوا اللہ، اس مالک کائنات کی عبادت کرو، اس کی نظر نیازیں دو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو حاجت روا مانو، اسی کو روزی میں کمی کرنے والا، زیادتی کرنے والا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میں نہ چاہوں ایک دانہ روزی کا نہیں بڑھ سکتا، میں گھٹا دوں کوئی بڑھانے والی طاقت نہیں، میں بڑھا دوں تو گھٹانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ او میرے بندے، تیرا تو 4 فٹ کا بدن ہے، 5 فٹ کا تیرا قدر ہے، 5-6 فٹ کے مقدار میں سارا تیرا نظام ختم ہے۔ میں وہ رب ہوں جو اتنی بڑی رات لاتا ہوں، سارے جہان کو چھپا لیتی ہے۔ یہ اتنا بڑا دل، یہ سورج کا نظام، یہ ستاروں کا نظام کون چلا سکتا ہے؟ یہ رات کو چند بلب جلاتے ہو، تھوڑی سی روشنی کرتے ہو، گھروں میں بجلی استعمال کر لیتے ہو، اتنا بڑا بل آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، او میں اگر سورج کا بل لیتا تو تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا۔ سارے جہان کو میرا سورج منور کرتا ہے، میں نے کبھی تمہیں بل بھیجا؟ ستاروں کی روشنی کا کوئی بل نہیں، چاند کی روشنی کا کوئی بل نہیں، سورج کی روشنی کا کوئی بل نہیں۔ رات کو اندھیرا چھاتا ہوں، ٹھنڈ کرتا ہوں، دن میں گرمی پہنچاتا ہوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ میں رات کا خالق و مالک، دن کا خالق و مالک، کبھی رات کو بڑھاتا ہوں، دن کو گھٹاتا ہوں، کبھی دن کو بڑھاتا ہوں، رات کو گھٹاتا ہوں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ اور لوگوں، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ ایک ایک آدمی کو کروڑا پتی، لاکھا پتی، اربا پتی بنانے والا میرے سوا کون ہے؟ اللہ کا پاک پیغمبر جناب یونس علیہ السلام بازار میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو فرماتے ہیں، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی نظر نیاز دو، وہی خالق و مالک ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا تیری میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے بساؤں کو اجاڑنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کے تخت سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔
جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ کرتے ہیں، راہگیروں کو بلا بلا کر سمجھاتے ہیں، دکانداروں کو سمجھاتے ہیں، وہاں حکمرانوں کو سمجھاتے ہیں، مگر پاک پیغمبر یونس علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا، الٹا نبی کا مذاق اڑایا، نبی کو مارتے تھے روزانہ۔ اللہ کا پاک پیغمبر مار کھا کے آتا ہے، رات کو سر سجدے میں رکھ کے روتا، الہی میں تیرا نام پہنچانے کا حق ادا نہ کر سکا۔ مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا اسی عالم میں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ نبی تھکتے نہیں تھے، اور نبی تھکے کیسے؟ اللہ نے ان کا خمیر ہی الگ بنایا۔ نبی کوئی میرے تیرے جیسے ہوتے ہیں، اور میرے تیرے جیسے تو صحابہ نہیں، میرے تیرے جیسے کتب اور ابدال نہیں، ان کا بھی ساری چیزیں اللہ پاک نرالی بناتا ہے۔ نبی کی آنکھ اور ہوتی ہے، نبی کی زبان اور ہوتی ہے، نبی کا ہاتھ اور ہوتا ہے۔ ارے تو ہاتھ اٹھائے ممکن ہے چمگادڑ پیشاب کر جائے، نبی یوں آنکھ اٹھائے تو قبلہ بدل جائے۔ کون کہتا ہے تمہیں کہ نبی ہم جیسا ہوتا ہے؟ وہ براہ راست خدا کا نمائندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو ہی الگ بناتا ہے، ان کے جسموں کو الگ بناتا ہے۔ اور یہ بات لکھ لو دل کی تختی پہ، نبی نسل کے اعتبار سے بھی، نسب کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی، شکل کے اعتبار سے بھی بھیڑا نہیں ہوتا، کوجا نہیں ہوتا۔ نبی کی ہر چیز بالکل سارے جان سے نرالی خوبصورت حسین ہوتا ہے نبی۔ مگر میری بات یہ بھی لکھ کر لے جاؤ، خدا کی قسم، اللہ کی توحید کی، باری تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے خوبصورت چہروں پہ پتھر پڑے۔ آج بھی بازار میں، گلی میں، دکان پہ بیٹھ کے جب کہو گے نا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ پاک جل شانہ عالم الغیب ہے، میرے تیرے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضاحت کر دی، 24ویں پارے کا دوسرا رکوع، کبھی ترجمہ بھی دیکھ لیا کرو۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب میری توحید بیان کرو گے، میرا ایک ہونا بیان کرو گے، میرا خالق و مالک ہونا بیان کرو گے، میرا رب ہونا بیان کرو گے، قرآن کا تو وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، شرک کرنے والوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ جتنے بھی شرک اللہ کی ذات کے خلاف کرنے والے ہیں، توحید سن کر منہ بگڑ جاتا ہے، چہرے کی خوشی بدل جاتی ہے۔ اور قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہا، ترجمہ جا کے دیکھنا، ایک لفظ بھی غلط نکل جائے، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، جب شرک کی بات کرو گے چہرے یوں کھل جائیں گے۔ یہ ہے ہماری جماعت کا آدمی، یہ ہے اپنا آدمی۔ پیغمبر کی بات پسند نہیں، صحابہ کرام کی بات پسند نہیں، اللہ کے قرآن کی بات پسند نہیں، اور جو کسی نے بکواس بنا دی وہ پسند ہے۔ اور میں تو دعوے سے کہتا ہوں اولیاء کرام کا بھی عقیدہ نہیں جو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی، بہت بڑا بزرگ، شہر قصور میں مزار ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا۔ فرماتے ہیں علم نہ لو اشراف نہیں ہو دے، علم نہ لو
علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑی ہوندن ذات کمینے اور پتل پلیت سونا نہیں بندا پتل پلیت سونا نہیں بندا توڑے جڑیے لال نگینے اور شوم کلو خیرات نہیں ملدی توڑے ہون مال خزینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی توڑے مریے شہر مدینے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ جانو کوئی اس کا ساتھی نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی اس کا شریک نہیں پھر تمہیں کئی لوگ یہ کہیں گے یہ اتنا بڑا نظام اللہ خود اکیلا کیسے چلا سکتا ہے جنوں کا نظام فرشتوں کا نظام بندوں کا نظام جانوروں کا نظام دریاؤں سمندروں کا نظام چاند سورج ستاروں کا نظام آسمانوں کا نظام زمینوں کا نظام یہ اکیلا کیسے چلائے فرمایا او لوگوں مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون میری تو وہ ذات ہے میں کہتا ہوں ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے مجھے کوئی لیبر درکار ہے مجھے انجینئر نہیں چاہیے مجھے مستری نہیں چاہیے مجھے کوئی پارلیمنٹ نہیں چاہیے کوئی میرا مشیر نہیں کوئی میرا وزیر نہیں کوئی میرا ساتھی نہیں اللہ والوں نے بڑی بڑی باتیں بتلائی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ والا بزرگ کہتا ہے عدل کرتا تھر تھر کمبن عدل کرتا تھر تھر کمبن اچیا شانہ والے ہو فضل کرتا بخشی جاون اور میں جے مکالے ہوں بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ بزرگ ہے ولی ہے فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڈے نال پریت جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ فرماتے ہیں مار کھاتے ہیں گھر لہوان آتے ہیں زخمی آتے ہیں اللہ کا پیغام سارا دن پہنچاتے ہیں جب حد ہو گئی اللہ کے نبی نے تبلیغ کی سمجھایا 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 مدت گزر گئی لوگ کچہریوں سے دھکا دے کر بازار میں کر جاتے بازار سے دھکے دے کر جنگل میں نکال جاتے اللہ کا پیغمبر پھر وہیں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم او لوگوں میں اللہ کا نبی میری بات کو تسلیم کرو ورنہ بڑا عذاب آئے گا مسخرے لوگ تھے بگڑی ہوئی برادری تھی بگڑے ہوئے لوگ تھے بدماش قسم کے جب اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے بار بار فرمایا اللہ کا قہر آئے گا اللہ کا عذاب آ جائے گا اللہ کی ناراضگی آ جائے گی بعد آ جاؤ تو پھر پتہ کیا حرکت کی سب نے اکٹھے ہو کے آئے برادری کے لیڈر آئے برادری کے سردار آئے علاقے کے لوگ آ کے کہنے لگے تو جو روز روز کہتا عذاب آئے گا وہ کب آئے گا اندازہ لگا بجائے ڈرنے کے بجائے خوف کھانے کے اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے اللہ کے سامنے رونے کے بجائے عاجزی کرنے کے بجائے دل پوچھنے آئے کب آئے گا وہ عذاب اتنی مدت گزر گئی تجھے عذاب 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 کرتے کرتے ہم بھی انتظار کر کر کے تھک گئے وہ کب آئے گا سارے عقل مند بیٹھے ہو مسلمان بیٹھے ہو خانے خدا میں بیٹھے ہو یہ جو بات اللہ کا نبی کرتا تھا عذاب آئے گا یہ تو اللہ کی طرف سے بات تھی بس اتنی سی بھول حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی جب انہوں نے بار بار پوچھا نا کب آئے گا تو
تو یونس علیہ السلام نے فرما دیا 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ اندازہ لگاؤ، جس نبی نے اللہ کی توحید کے لیے عرصہ مار کھائی ہو، ایک مدت دراز تک تکلیف اٹھائی، پریشانیاں جھیلی، رات دن مار کھائی، اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے یونس علیہ السلام پیغمبروں، میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھنا ہے، بچہ ہوگا کوئی، کون ہے آپ تاریخ بیان کرنے والے؟ کیوں آپ تاریخ بتاتے ہیں؟ بس اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ناراض ہو گئے۔ اسلام کا یہ مسئلہ ہے، جتنا قریبی ہو اللہ پاک جل شانہ نبی کی ذرا سی بھول برداشت نہیں کرتا، اور میرے تیرے پہاڑ گناہوں کے معاف کر دیتا ہے۔ نبی سے اگر ذرا سی لغزش ہوئی، ذرا سی بھول ہوئی، مالک کائنات فوراً پکڑتا ہے۔ میرے نبی ہو کر آپ نے ایسا کیا، میرے پیغمبر ہو کر سر پہ تاج نبوت ہو، اور آپ نے اتنی سی بات کیوں کہہ دی؟ بس اللہ پاک جل شانہ ناراض ہو گیا۔ بگڑی ہوئی قوم تھی، دن گنتے 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 دن قریب آنے لگے، اور وہ روز بدماشی کرنے، مسخری کرنے آتے۔ اے یونس نبی کتنے دن رہ گئے؟ وہ کب آئے گا تیرا عذاب؟ کہاں گیا تیرا خدا؟ تیرا رب کدھر گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، اب کیا بنے گی؟ آسمان سے وہی کوئی نہیں آتی، سلسلہ کا منقطع ہو گیا۔ پریشان ہے یونس علیہ السلام۔ اور ایک بات توجہ کر کے اور سن لو، اس وقت اس ملک میں جھوٹ بولنے والے کو بڑی سزا دی جایا کرتی تھی، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس زمانے میں جھوٹ لوگوں میں رائج نہیں تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو فکر پڑی کہ اگر میری بات جھوٹ ثابت ہوئی تو یہ لوگ میرا خدا جانے کیا حال کریں گے۔ اور وہ روز کہتے تھے کہ اتنے دن رہ گئے، یاد رکھ، پھر ہم تجھے دیکھیں گے، پھر تیرا یوں کریں گے، تیرا یوں کریں گے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر شہر نیلوا اور موصل سے لے کر اپنے بال بچوں کو باہر نکل پڑے۔ 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ساتھ لے کر چل دیے۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آئی، پانی کا نالا آیا جس میں سے بچوں کا گزرنا مشکل تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھایا، ایک بچے کو پیچھے بٹھا دیا درخت کے نیچے، بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھا کر پانی سے پار چھوڑا ہوں۔ جب پانی کے درمیان میں اللہ کا پاک پیغمبر، اللہ کا نبی پہنچا، پانی زور سے آیا، مجدار آیا، ایک ریلا آیا، یونس علیہ السلام کے ہاتھوں سے بچہ چھوٹ گیا۔ کہ وہ جو بچہ پیچھے چھوڑا تھا جنگل میں درخت کے نیچے، بھیڑیا آیا اور اس بچے کو منہ میں اٹھا کر کمر پہ لے کے چلا۔ ادھر بچے نے چیخ ماری، بچہ چلایا، ابا ابا، میرے ابا، میں کھا لیا، مجھے لے چلا۔ باپ کی پدری شفقت نے جوش ماری، یکدم جو یوں مڑ کے دیکھا، پیر اکھڑ گئے۔ وہ کاندھے والا بچہ بھی چلا گیا اور وہ دوسرے بچہ بھی چلا گیا۔ اسی کو مولانا اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بھیڑیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے قاری انیب ملتانی صاحب، جو بہت ہی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ اللہ حافظ۔